مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جس شخص نے قربانی دینی ہے کیا اس کا اپنی قربانی کے پاس موجود ہونا ضروری ہے؟ ایک اچھا سوال آپ نے کیا۔ حدیث میں یہ موجود ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جی ارشاد فرمایا کہ آپ اٹھیے اور جو آپ کا جانور ہے ہاں اس کے قریب آپ مطلب کھڑی ہو کے اور اپنے سامنے اس کو ذبح کیجیے۔ صحیح۔ تو یہ اسی حدیث کو سامنے رکھ کے جی اگر ایک آدمی از خود کوئی بھی قربانی کا جانور، اولاً تو یہ ہے کہ وہ اگر وہ ذبح کرنے کے طریقے کو جانتا ہو ہاں تو اہل علم یہ فرماتے ہیں وہ خود ذبح خود بھی کرے، کرے۔ بالکل صحیح۔ تو جب وہ ذبح کرے گا تو پھر کھڑا بھی ساتھ ہی، بالکل وہ ٹھیک تو ہے۔ دونوں چیزیں آ گئی۔ ہاں اور اگر وہ ذبح نہیں کر سکتا کم از کم کھڑا تو ہو۔ صحیح۔ لیکن یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جیسے میں اور آپ یہاں سے اب غزہ میں پیسے بھیج دیں، جی وہاں ہم تو وہاں تو امپاسبل ہے، ناممکن ہاں، ہے ہمارے بالکل، لیے۔ بالکل۔ تو آپ کسی کو اپنا وکیل بھی بنا سکتے ہیں اور کسی کو اپنا وہ بھی بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ آپ ہی کی طرف سے اس قربانی کے جانور کو کیا کر لے، ذبح کر لے۔ صحیح۔ تو مناسب تو یہی ہے کہ بندہ خود پاس کھڑا ہو اور بہت ہی ایک پیار اور محبت سے اس کو ذبح کر لے۔ جی اور ذبح کرنے کے اسلام نے بڑے اچھے خوبصورت طریقے بتائے ہیں کہ مطلب چھری اس کے سامنے تیز نہ کریں اور پہلے سے تیز اور کند نہ ہو اور پاس کھڑا ہو۔ لیکن اگر ممکن ہے اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو وہ کسی کو بھی اجازت دے دے۔ تو جیسے میں اور آپ کسی کو اجازت دے دیتے ہیں کہ یہ جا کر آپ زکوٰۃ فلاں جگہ تقسیم کر لیں، قربانی ہماری طرف سے کر لیں۔ کئی لوگ یہاں سے رقم حجاج اکرام کو دے دیتے ہیں کہ جب مینا میں آپ لوگ 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو آپ جب اپنے لیے قربانی کرتے ہو تو ایک جانور وہاں ہمارے نام سے بھی ذبح کر لو۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارے ہاں بھی یہ ایک رواج ہے کہ اکثر لوگ نا یہ پیسے کسی آرگنائزیشن کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، خود نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیسہ ہے تو یہ ہماری طرف سے آپ قربانی اگر آرگنائزیشن کے کسی بھی کوئی بھی تنظیم ہے جی اور اس تنظیم کا کوئی بھی بندہ ہے اس کو آپ نے اپنا وکیل بنا لیا تو ٹھیک ہے، صحیح شریعت نے آپ کو جو گنجائش دی ہے اس کو آپ اویل کر لیں۔ صحیح۔ اکثر یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان ایریاز میں جا کر قربانی کرتے ہیں، جی اور میں کچھ لوگوں کو تو کچھ قریب سے بھی جانتا ہوں کہ جہاں پر بہت سارے لوگ سال بھر بھی اپنے گھر شاید گوشت نہ لے جاتے ہوں، صحیح۔ تو ان دیہات میں یہ جا کر قربانی کر لیتے ہیں اور گوشت کو ان میں کیا کر لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہوا کہ دیکھیے اگر اس قربانی کو، گوشت کو اللہ کریم یہ فرماتے کہ چونکہ آپ اس کو ذبح کر چکے ہیں اب آپ ہاتھ بھی نہ لگاؤ، تو ہم کیا کرتے؟ صحیح۔ لیکن یہ اللہ نے یہ کیا کہ فرمایا ذبح بھی میرے نام پہ کرو اور کھاؤ بھی تم خود ہی۔ بالکل صحیح۔ تو قربانی کا جو جانور ہے انسان اچھے طریقے سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو مانوس بنائیں اور اس کو اچھا کھلائیں، اور حضرات صحابہ اکرام بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے یمن سے وہ جانور لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جانوروں کو ذبح کیا، اور پھر جب آپ یعنی آپ کا جی چاہا کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں تو آپ نے ان حضرات سے فرمایا یار اب تم آگے آ جاؤ اور جانور کو ذبح کرو، جانور پھر آقا کے سامنے آ جائے۔ تو اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس لیے کہ جانور کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہم قیامت کے دن اس حال میں اٹھے کہ ہمیں آقا نے ذبح کیا۔ سبحان اللہ، اس کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اللہ کے نبی سر ایک اور بات ہے اس میں کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے اور گوشت بھی خاصا مہنگا ہے، تو اگر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی کہ وہ اپنے ڈی فریزرز وغیرہ بھر لیتے ہیں کہ جی آگے چلتا رہے گا اور لوگوں کو وہ تقسیم نہیں کرتے، دیکھیے اس کے وہی 3 حصے ہیں۔ یعنی ایک حصہ تو یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں میں تقسیم کر لیں، اور ایک حصہ یہ ہے کہ آپ جناب من اپنے لیے رکھ لیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ غربا کو تقسیم کریں، غربا میں کر دیں، فقراء میں کر دیں۔ لیکن اگر حضرت اپنے گھر میں افراد بھی زیادہ ہیں اور شریعت نے اس کو پنکچول پابند بھی نہیں کیا، اور اس کے پاس آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا
کہ کئی لوگ مل کر بھی رہتے ہیں صحیح، تو ایک بیل بھی ان کے لیے ناکافی ہے. ترغیب تو ان کو دی جا سکتی ہے لیکن وہ اگر اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے دسترخوان سجانے پر آ جائیں تو اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے, اسلام ان کو منع بھی نہیں کرتا. صحیح, لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایک الگ سی بات. لیکن ظاہر ہے کہ جب میں اور آپ ایک جانور کو ذبح کر لیتے ہیں جی اور اس پر چری پھیر دیتے ہیں اور بڑے جانور کو یا چھوٹے جانور کو اور اس میں ہم غریب کو شریک نہ کریں تو پھر ایک انسانیت سے وہ گری ہوئی بات ہے. تو مناسب تو یہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی, ان چولوں کو بھی بیچ میں شریک کیا جائے جن کے ہاں کبھی بھی یہ گوشت پکتا نہیں ہے. اور مزہ تب ہے, بالکل مزہ اسی میں ہے. ورنہ میرے اور پھر دیکھیے عام دنوں میں آپ اپنے گھر میں جو چیز لے کر آتے ہیں معمول کے مطابق, تو اسلام کا مزاج اتنا نہیں ہے کہ اس میں آپ اڑوس پڑوس کا حصہ رکھیں, فقراء کا رکھ لیں. لیکن یہ قربانی یہ ایک تہوار ہے, اس تہوار میں ان لوگوں کا اگر آپ حصہ رکھ لیں تو زیادہ مناسب. بالکل ٹھیک.